معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ الرحمن تسہیل المصادر میں سبق نمبر 1 مصدر کا بیان پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مصدر کی تعریف دی ہے اور اس کی پہچان بتائی ہے۔ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کے آگے دنیتن ہوتا ہے۔ مصدر کی تعریف، مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، اور مصدر کی پہچان، فارسی میں مصدر کے آگے دنیتن ہوتا ہے، جیسے کہ پروردن مصدر پالنا، اور گفتن مصدر اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کہنا۔ اب یہاں دیکھیے، پروردن میں آخر میں دن موجود ہے، گفتن میں تن موجود ہے، تو یہ فارسی میں مصدر کی علامت ہے، مصدر کی پہچان ہے، جیسے کہ پروردن اور گفتن۔ سب سے پہلے مصدر کی تعریف کرتے ہوئے بتایا مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ اس سے دوسرے لفظ نکلتے ہیں، بنتے ہیں، تبھی تو نیچے کہا مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں۔ اب یہاں جو 6 قسمیں بیان کی وہ زمانے کے اعتبار سے 6 قسمیں ہیں، کہ مصدر سے جو بھی فعل نکلے گا وہ کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ضرور ہوگا، یا تو وہ زمانے ماضی کے ساتھ خاص ہوگا، یا مضارع کے ساتھ، یا حال کے ساتھ، یا مستقبل، یا امر، یا نہیں کے ساتھ خاص ہوگا، اور جس کے ساتھ وہ خاص ہوگا اس کو ویسا ہی فعل کہا جائے گا۔ اگر وہ ماضی کے ساتھ خاص ہے تو اس کو فعل ماضی کہا جائے گا، اگر مضارع کے ساتھ خاص ہے تو اس کو مضارع کہا جائے گا۔ اب یہاں تھوڑی سی بات حاشیے میں فائدے کے طور پر ذکر کی ہے، جیسے کہ لازم کی تعریف میں کہا تھا کہ زید نے بکر کو دیا، تو وہاں 1 نمبر لکھ دیا تھا، اسی کے متعلق یہاں کچھ بتایا ہے۔ یہاں لازم و متعدی کی بڑی آسان پہچان اردو میں سمجھائی ہے۔ لازم سے ماضی مطلق ہو تو اس کے ترجمے میں نے نہیں آئے گا۔ ماضی کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے کہا کہ ماضی مطلق ہو تو اس کے ترجمے میں نے نہیں آئے گا، جیسے میں بیٹھا، وہ آیا، ہم سوئے، اور متعدی سے ہو تو نے آئے گا، جیسے میں نے لکھا، تم نے پڑھا، بغیر نے کہ میں لکھا ہوں، میں سنا ہوں، تم دیکھے، تم پڑھے وغیرہ بولنا غلط ہے۔ تو جیسا کہ پچھلی تعریف میں بتا دیا تھا کہ متعدی اسے کہتے ہیں جس میں فعل، فاعل اور مفعول یہ تینوں ہی پائے جائیں، اور لازم اسے کہتے ہیں جس میں فاعل ہو اور فعل ہو، بس مفعول کی اس میں ضرورت نہ ہو۔ تو یہاں بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو متعدی ہوتا ہے اردو ترجمے میں اس میں نے آتا ہے، اور جو لازم ہوتا ہے اس کے اردو ترجمے میں نے نہیں آتا ہے، جیسے کہ میں بیٹھا، تو یہاں فعل اور فاعل ہے، بس مفعول نہیں ہے۔ اب یہاں تھوڑا مصدر کے متعلق بھی حاشیہ دیا ہے کہ اردو میں مصدر کے آخر میں نہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مصدر کے آخر میں نہ ہوتا، جب مصدر کا ترجمہ اردو زبان میں کیا جاتا ہے تو اس کے آخر میں نہ آتا ہے، جیسے کہ لکھنا، پڑھنا، پالنا، کہنا، تمام الفاظ کیا ہیں، یہ اردو میں مصدر ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں، چاہے فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو یا فعل حال ہو، جو بھی فعل ہو ہر ایک کے 6 صیغے ہیں۔ اگر فاعل ایک ہو اور سامنے موجود نہ ہو تو اس صیغے کو واحد غائب کہتے ہیں، اور اگر فاعل ایک سے زیادہ ہو اور سامنے موجود نہ ہو تو اس صیغے کو جمع غائب کہتے ہیں۔ فاعل ایک ہو اور سامنے موجود ہو تو اس صیغے کو واحد حاضر کہتے ہیں۔ فاعل ایک سے زیادہ ہو اور سامنے موجود ہوں سب تو اس صیغے کو جمع حاضر کہتے ہیں، اور اگر فاعل بات کرنے والا خود ہی ہو تو اس صیغے کو واحد متکلم کہتے ہیں، اور اگر بات کرنے والے ایک سے زیادہ لوگ ہوں اور وہ تمام فاعل ہوں تو اس صیغے کو جمع متکلم کہتے ہیں۔ ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کریں۔ اب یہاں ایک بات سے خبردار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے بھی آپ سے غلطی ہو جائے، اسی وجہ سے تنبیہ کو بڑی توجہ سے دیکھ لیجئے۔ فرمایا علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، 2 ہوں خواہ 1۔ تو یہاں یہ پہچان بتا دی کہ علامت کے حروف کو دیکھو۔ سب سے پہلے تو آپ علامتوں کو دیکھو۔ صیغہ واحد غائب کی علامت کیا ہے؟ تا اور دال۔ جمع غائب کی علامت کیا ہے؟ نون اور دال۔ واحد حاضر کی علامت یا، جمع حاضر کی علامت یا دال۔ واحد متکلم کی علامت میم، جمع متکلم کی علامت یا میم۔ اب جیسے کہ پرورد میں دال ساکن ہے تو یہ واحد غائب کی علامت ہے، صیغہ واحد غائب کہلائے گا، اور اگر کہا جائے پروردند تو یہاں نون اور دال 2 ساکن ہیں تو یہ جمع غائب کہلائے گا، اور پروردی تو یہاں صرف یا ساکن ہے تو یا یہ واحد حاضر کی علامت ہے تو یہ واحد حاضر کا صیغہ ہوگا، اور اگر کہا جائے پروردید تو یہ اس میں یا اور دال دونوں ہی ساکن ہیں تو اب یہ جمع حاضر کا صیغہ کہلائے گا، اور اگر کہا جائے پروردم تو اس میں صرف میم ساکن ہے تو یہ واحد متکلم کا صیغہ کہلائے گا،
اور اگر کہا جائے پروردیم تو اس میں یا بھی ساکن ہے اور میم بھی ساکن ہے، تو یہ جمع متکلم کا صیغہ کہلائے گا۔ سوالات: گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے اور فارسی میں مصدر کی پہچان بھی یہی بتائی تھی۔ تو گردن مصدر اسی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ فارسی کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ اردو کا لفظ ہے۔ گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ: گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم۔ خردم کیا صیغہ ہے؟ تو خردم واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اوپر کہا تھا کہ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، یہاں میم ساکن ہے جو کہ واحد متکلم کی علامت ہے۔ جمع حاضر کی علامت بتاؤ۔ جمع حاضر کی علامت یا دال ہے۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ گفتیم۔ خردند کیا صیغہ ہے؟ تو یہاں نون اور دال ساکن ہے تو یہ جمع غائب کا صیغہ ہوگا۔ گوید میں کون سی علامت ہے؟ گوید میں واحد غائب کی علامت ہے کیونکہ گوید میں دال ساکن ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔